اور جو رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہے وہ بھی پہلے بیوٹی پارلر پہ ہو کے آ رہی ہے. بھابھی اگر رشتہ دیکھنے جا رہی ہے تو وہ پہلے بیوٹی پارلر, بہن رشتہ دیکھنے وہ بیوٹی. اس سے یہ پوچھو تو رشتہ دیکھنے پسند کرنے جا رہی ہے کرانے جا رہی ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. اور اگر شریف لڑکی مل گئی نا, یہاں سے یہاں تک دوپٹہ باندھے ہوئے, یہاں تک پہنے ہوئے, تو ایک دوسرے بھوئیں چلا چلا کر کہہ بولی لڑکی سلڑ کپڑے تو پہننے نہیں آتے اس سے. اور اگر مل گئی نا وہ چنڈی منڈی, بیوٹی پارلر سے چٹیاں پھینکتی ہوئی ادھر سے ادھر پٹے لہراتی ہوئی, اور ہینڈ بیگ بولتے گلے میں ڈالے ہوئے, اتنی اونچی ہل, اور آ رہا جیسے اونٹ سمجھے جھٹکے مارتا ہوا ادھر سے ادھر. سب کا یہ ہے دیکھو لڑکی بھابھی ہے, یہ چاند کا ٹکڑا آئی ہے, یہ ہے چاند کا ٹکڑا. اب جب ہو گئی شادی نا, اب بھیا نے کہا بتاؤ کون سا سوٹ لو گی. وہ اس نے لا کے دیا بیچارے نے, 1500 یا 2000 جتنے کا بھی لا کے دیا. کہا پسند ہے؟ بولے ایسے کوئی پہن دے آج کل, کوئی چل رہا ہے تو تم نے لا دیا. بیچارہ دوسرا لا, بولے یہ بھی نہیں. تیسرا لا, بولے یہ بھی نہیں. بولے کون سا لا؟ بولے اب میں پسند کروں گی کون سا چلے گا. اور اگر کوئی شریف زادی, کوئی اچھی نماز پڑھنے والی اگر لا دیا تو کہا پوچھا کیسا کہ تمہیں پسند, اگر مٹی پنا دو گے تو میرے لیے ہیرے جواہرات سے افضل ہے. اور جب پہنچنا تھا تو کہنے لگے دیکھے پورا کہ یہاں پر کیسا کالا ہوگا. چل رہا کالا, کپڑا ڈھکا ہوا ہے, نکالا جا رہا ہے, کھلایا جا رہا ہے, سارے لوگ کھاتے جا رہے ہیں. نہ گھی ختم ہوتا ہے, نہ شکر ختم ہوتی ہے, نہ چاول ختم ہوتے ہیں, مگر کہیں سے ایک قلندر آ گیا, ایک فقیر آ گیا. اس نے دیکھا تو اس نے اپنا پیالہ نکالا, نکالنے کے بعد کہا لے میں میرے چاول میرے پیالے میں رکھ دے. وہ چاول رکھ دیے, کا شکر بھی رکھ دے, پورا رکھ دی, کا گھی لوٹ دے. اب لوٹے کی ٹٹنوں سے گھی لوٹا جا رہا مگر پیالہ نہیں بھرتا. کئی لوٹے اس میں آ گیا, پیالہ نہیں بھرتا. اب لوگ دیکھنے لگے کہ پورا کا گھی ختم ہو جائے گا. پورا نے دیکھا اب تو بے عزتی ہو جائے گی. برات نے ابھی کالا نہیں کھایا, آنگن میں کھڑے کر کے اس نے پکارا او میرے پیر آپ عزت بچا لو, عزت بچا لو. جیسے ہی پکارا بیرن شاہ علی المدد المدد المدد, جب آنکھ بیچ کے پکارا تو دیکھا بیرن شاہ ولی سامنے کھڑے ہیں. کا کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضور ایسے ایسے معاملہ ہے, پتہ نہیں اس فقیر کا پیالہ یا ناکا ہے, یہ پیالہ بھرتا ہی نہیں ہے. کئی بالٹی کئی لوٹ گھی آ گیا. بیرن شاہ ولی نے لوٹ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس فقیر کو لوٹنے لگے. گھنٹوں گزر گئے لوٹتے لوٹتے, نہ تو پیالہ بھرتا ہے نہ لوٹے کا ختم ہوتا ہے. سارے لوگوں نے اپنا کھانا چھوڑ دیا اور دیکھنے لگے آج تو فقیروں کی ٹکر ہے. جب اتنا ہونے لگا گھنٹوں گزر گئے تو نیچے والا قلندر کہنے لگا اگر صبح تک لوٹو گے تب بھی یہ پیالہ نہیں بھرے گا. بیرن شاہ ولی بولے مجھ پہ بھی غوث اعظم کی اولاد کا فیضان ہے, اگر قیامت تک لوٹتا رہوں گا تو میرے لوٹے کی ٹٹنی کی دھار بھی ختم نہیں ہوگی.
تم بڑے خوش قسمت ہو، شادی کے موقع پر اللہ و رسول کا ذکر کر رہے ہو، ورنہ باز تو وہ ننگا ناچ ناچا جاتا ہے۔ اب تو نا وہ بلا لیتی ہیں ناچنے والی عورتیں، نچنیے، جانتے ہو کیا؟ نچنیے، اور اب تو نچنیے ہاتھ نہیں آ رہے نا، تو آدمی گیندے اوندے رکھ کے وہی ناچ رہے۔ ہاں وہی ناچ لیتے ہیں، لیکن پیارو اپنے مشن سے مت ہٹنا، انشاءاللہ بزرگوں کا فیضان رہے گا، کیونکہ ہم ہر حال میں ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ آقا کے صدقے میں ملا۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے لا برب الغرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، ہمیں جو کچھ ملا کن سے ملا؟ آقا کے صدقے میں۔ لا برب الغرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ کی، اور بٹتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ کی، اور ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ ایک لفظ آپ نے دیکھا ہوگا کارڈ پہ بھی لکھا ہوا اور ویسے بولا جاتا اس پہ بھی، شادی خانہ آبادی لکھا جاتا نا، کارڈ پہ بھی لکھتے ویسے بولتے شادی خانہ آبادی۔ اس کا مطلب آج میں بتاؤں گا۔ شادی کا مطلب جانتے ہو، خانہ فارسی کا لفظ، اس کے معنی گھر، بیت ہاؤس، کیا معنی اس کے؟ گھر، اور آبادی مطلب اب آپ سمجھ ہی رہے ہیں، جس میں رونق ہو، مطلب شادی کا وہ دن ہے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، شادی خانہ آبادی۔ اس جملے کو دیکھنا اور میری ایک بات پر توجہ رکھنا، ایک بات جو میں بہت ایک ذہن کو چھوتی ہوئی نظر آئی۔ ہمارے یہاں نا مسلمانوں میں ہم اور آپ کپڑے خریدتے، ماشاءاللہ یہ کشمیری شال مجھے پیش کی ہے، آپ لوگ بھی کپڑے خریدتے ہیں تو اچھے سے اچھے اپنے اعتبار سے جو جس کو پسند ہوتے خریدتے ہیں، مگر مسلمان صرف دو چیز بڑی سستی خریدتے ہیں، سستی سے سستی، بتاؤں کون سی؟ اگر اجازت ہو تو ساری چیزیں کہ مہنگی سے مہنگی میں موبائل مل جائے، پہلے یہ ہے تو اب اور اونچا ہو جائے، اب اور اونچا ہو جائے، اور اونچا ہو، مطلب ایسے گاڑی پہلے چھوٹی تھی تو اور بڑی، اور مطلب اس میں، لیکن دو چیز سستی سے سستی، سستی سے سستی، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے مسجد کا امام، اور دوسرا قربانی کا بکرا، قربانی کا جانور، سب سے سستا۔ تم نے دیکھا ہوگا، یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم کوالٹی دیکھیں کس کے اندر ہے، بھائی تم خالی داڑھی دیکھ لو، ٹوپی دیکھ لو، کپڑے دیکھ لو، سمجھ لو مولانا، مگر ایک ڈاکٹر ویسے ہی ہوتا ہے اور ایک MBBS ڈاکٹر، فرق ہوگا نا دونوں میں؟ بولو فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ لوگ صرف چہرہ مورا دیکھ سکتے ہو، مگر اس کے اندر کی کوالٹی، اور نماز کا تعلق کس سے؟ کوالٹی سے۔ اللہ برکت فرمائے۔
جس سے تمہاری آخرت کی کھیتی سنورتی ہے اس پر کسی کی توجہ نہیں. میں نے بڑی اس سے کہہ رہا ہوں حضرت برائی سے ہٹ کے جانا ہوتا ہے ہندوستان میں، آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، اللہ مجھے غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے. کئی جگہ ایسی نماز پڑھی کہ سچ میں مجھے نماز دوبارہ پڑھنی پڑی، نماز دوبارہ. اب بہت کئی جگہ ایسی جو مجھے دوبارہ، اور لوگ خوب آرام سے رہ رہے سہ رہے، کیونکہ آپ کو پتا بھی نہیں پڑ رہا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. سب کی نمازیں ختم، آپ کو پتا بھی نہیں چلا، سب کی نمازیں ختم. اهدنا المستقیم، آپ سمجھے کتنا پیارا پڑھ رہا ہے. مگر ایم بی بی ایس ڈاکٹر نا اگر سر میں درد ہے تو پٹی پاؤں میں نہیں باندھے گا، وہ پاؤں میں پٹی نہیں باندھے گا. اور جسے پتہ ہی نہیں ہے تم دستوں کی دوا لینے گئے اور اس نے نزلے کی دوا دے دی، کہو میں ڈاکٹر کے پاس سے آیا ہوں. تو سب سے زیادہ سستی انسان دو چیزیں، ایک تو امام، دوسرا قربانی کا بکرا. یہ سوچتا اگر 11,000 یا 15,000 یا 30,000 کی بھینس وغیرہ کوئی جانور مل رہا ہے تو سوچتا 2,000 ذرا بچا کے لے لوں، چاہے عیدگاہ تک بھی لنگڑا کے پہنچے. سمجھے بکرے اس کی کوک پچکی ہوئی ایسے چل رہے مگر بچے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھماتے پھر قربانی ہوگی اس مرگلے کی. ذرا سوچو، غور کرو، نیکیوں میں اتنا پیچھے، 5 وقت کی نماز کا تمہارا تعلق ہے. اپنا گھر بناتے ہو تو چوائس کا کلر رکھتے ہو، اپنا گھر بناتے ہو ٹائل پتھر اور کولر اے سی پنکھے ساری چیزیں، اور نماز کے معاملات میں تمہیں کوئی بھی وجہ نہیں آ رہے جی چلو چلنے دو، 2,000 کا مل جائے، زیادہ میں زیادہ 6,000 کا مل جائے، 8,000 کا مل جائے. اب مجھے بتاؤ اگر جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوگا جس نے اگر ڈھنگ سے پڑھا ہوگا وہ تمہارے 8-6,000 میں رہ سکتا ہے کیا؟ سوچنے کی بات ہے. اور ایک آدمی کا معاملہ نہیں ہے، ایک پورے گاؤں کا معاملہ ہے، مگر اس پر لوگوں کی توجہ نہیں ہے. ایسے ہی قربانی پر تمہارا گاؤں ہے یہ کھمڑیا شریف، مسلمانوں کا گاؤں ہے، اور مجھے لگتا ہے میں اندازے سے بتا رہا ہوں، ابھی گھوما نہیں ہوں، 100 گھر تو ہوں گے، 100 سے زیادہ ہوں گے، 400 گھر مسلمانوں کے، 400 گھر ہوں گے، 400 سے 50 اور کم کر لو، 350 تو ہوں گے، 300 تو ہوں گے پکے میں، اتنے گھر تو ہیں. اور کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہوگا جس پہ قربانی واجب نہ ہو اس دور میں، کیونکہ کم سے کم اس کی 1 بیگھہ زمین تو ہوگی، اور جس پہ 1 بیگھہ زمین ہے وہ قربانی کرنے کے لائق ہو جاتا ہے، اس پہ واجب ہو جاتی ہے. اب ذرا 400 گھروں میں دیکھ لیو مشکل سے تمہارے یہاں 50 ہوتی ہوں گی. یہ بھی میں نے زیادہ کر کے بتا دی، زیادہ ہوتی ہے. اچھا میں نے زیادہ 400 گھر والے گاؤں میں 20-25 قربانیاں، پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی ہماری بات بری لگ گئی. اچھا تم یہ تو دیکھو تمہاری اچھی کون سی ہے، کون سا کام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل ہوئے، امتحان وہاں سے شروع ہوا. کہا خواب میں ابراہیم
ہماری راہ میں، اللہ نے کہا ہماری راہ میں کچھ قربان کرو، 100 اونٹ قربان کر دیے، پھر رات میں قربان کرو 100 اونٹ قربان، پھر رات میں 100 اونٹ قربان، اب اونٹ بھی ختم۔ کہا مولا اب کیا قربان کرے، ساری قربانی تو دے دی، کہا جو مال سے زیادہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کی قربانی دو۔ سمجھ گئے وہ تو بیٹا ہی ہے، وہ تو اولاد ہی ہے۔ اب بیوی سے کہہ دیا، بیوی کا نام حضرت ہاجرہ، ان سے کہہ دیا ہاجرہ بیٹے کو تیار کر دو، اپنے دوست کی ملاقات کے لیے لے جا رہا ہوں۔ بیٹے کو تیار کر دیا، بال کاٹ دیے، کا ساتھ میں چھری بھی رکھ دو، رسی بھی رکھ دو۔ بیوی نے رکھ دی، چلتے چلے جا رہے۔ اب شیطان برگلانے کے لیے آ گئے اور کہنے لگا او بیوی ہاجرہ، اللہ نے اکلوتا تمہارا بیٹا تمہیں عطا فرمایا اتنی عمر کے بعد، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، وہ تو دعوت میں لے کے گئے، کہا کوئی رسی اور چھری لے کے جاتا ہے، کہا کیوں کر قربان کریں گے، کہا اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی تو ضرور شیطان مردود ہے، اللہ کے حکم میں دیری کر رہا، اللہ کے حکم میں بچانے کے لیے، اللہ کے حکم میں رکھنا ڈالنے کے لیے، تو پھنی لگانے کے لیے۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی اگر اسماعیل جیسے اللہ تعالیٰ مجھے 1000 بیٹے عطا فرمائے تب بھی میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ ویسے بہت قربانی ہم نے یہ قربانی دی، ہم نے وہ قربانی دی، وہاں بھی شیطان کا پنجہ نہیں چلا۔ اب اس ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا تمہارا بیٹا ہے، خواب کی بنا پر انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اب حضرت اسماعیل کے پاس آیا، تمہارے باپ تمہیں کالے جا رہے کہ دعوت میں؟ دعوت میں نہیں، تمہیں قربان کریں گے چھری اور رسی۔ کہا اچھا، کہا اگر اللہ کی مرضی ہے تو میں بھی راضی۔ جب اتنا کہا تو کہا بابا یہ کون ہے، یہ شیطان ہے ایسے کہہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے اور شیطان کے مارے، شیطان بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، دنیا کے سارے حاجی حج کو جاتے ہیں تو آج حکم ہوتا ہے، جبکہ واپس شیطان تو نہیں کھڑا مگر حکم ہوتا ہے میرے بندے ابراہیم کی اس ادا کو اپناؤ تبھی تمہارا حج قبول ہوگا۔ دنیا کے سارے حاجی، آپ گئے ہوگے عمرہ کرنے جو مکہ مدینہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، اب تو خالی تھام پلر ہے جو اتنے بڑے، اس پہ ہی لوگ مار مگر آتا۔ ارے یار جب حضرت ابراہیم چھوٹے سے تھے دودھ پیتے تو حضرت اسماعیل تو حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ اور کو وہاں چھوڑ دیا تھا، تو جب ایک توشے دان میں کھجورے دے دی، پانی دے دیا تھا، وہ ختم ہو گیا، گرمی آج کے دور کی ختم ہو گیا، اب کیا کریں، نہ کھانے کو نہ پینے کو، یہاں تک کہ کھانے کی نہ کھانے کی وجہ سے نہ پینے کی وجہ سے چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا، اب بچے کو کیا پلائیں، اب پانی کی تلاش۔ حضرت ابراہیم اسماعیل رو رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ بچے کو رکھ دیا اور پانی اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھنے جا رہی تھی کہ دیکھوں کوے کہاں اڑ رہے ہیں، جہاں اڑ رہے ہوں گے وہیں پانی ہوگا۔ تو جب پہاڑی اس پہ سے آتی ہے تو نیچے جو گھاٹی آتی ہے نا، تو حضرت اسماعیل کو پیچھے دیکھتی جا رہی ہے، جب گھاٹی میں جا تو دکھنا بند ہو جائے تو یہاں سے تیز دوڑ کے جاتی تھی۔ اللہ کو یاد ہے اتنی پسند آئی، حاجی لوگ آج بھی صحیح کرتے تو اتنی جگہ پر دوڑنا ان کے لیے ضروری کر دیا اور دنیا بھر کے حاجیوں کو حکم دے دیا۔ اب بتاؤ یہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا، نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، حضرت ہاجرہ دوڑی لیکن اللہ کو اتنی پسند آئی امت محمدیہ کے لیے ان کی نقل کرنا عبادت بنا دیا۔
बोलो बना दिया गया नहीं बना दिया गया? इबादत बना दिया गया, इबादत। अब तो जबकि आप लोग गए हो गए, मैं भी गया हूं, अल्लाह की फजल से जाता ही हूं, कई मरतबा गए हूं, तो अभी भी रमजान से पहले गए थे, तो मालूम है बिल्कुल बराबर है। मगर यहाँ ग्रीन लाइट लगी है ऊपर, इधर भी ग्रीन लाइट, यहां से यहाँ तक क्यों दौड़ रहे हैं भाई? कहीं दौड़ना भी इबादत हो, कहीं दौड़ना भी इबादत हो। चलो अब रहने दो, कहीं दौड़ना भी इबादत है, कहीं भागना भी इबादत। वो जबकि औरत को भागने का हुक्म भी नहीं है, हजरत हाजरा दौड़े जबकि औरतें वहीं दौड़े, क्योंकि उनको नमाज तक में जिस्म छुपाने का हुक्म है। औरतें अगर नमाज पढ़े, औरतें अगर नमाज पढ़े तो मर्द पढ़ते सजदे में जाते तो कोनी ऐसे फैलाते, कोनी फैलाते बैठते समझ, लेकिन औरत को कोनी फैलाने को नहीं, क्योंकि उसका जिस्म अल्लाह ने दिया तो उसको छुपाना, ऐसे करके नमाज पढ़ेगी, समझे? मर्द ऐसे करके नियत बांध के सीना निकाल के खड़ा होता, औरत को हुक्म नहीं है। औरत संभाल के ऐसे कपड़े रख के ऐसे करके नियत बांध के, क्योंकि उसके लिए पर्दा, उसके लिए क्या बोलो पर्दा, औरत की उसी में हया है।